رحمان کہنے کی بجائے جب آپ اسے عبد الرحمان کہیں گے تو اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. اچھی بھلی شخصیت کا آدمی اس کا نام بگاڑی کچھ اور اس کی شخصیت پہ اس کا نیگیٹو اثر پڑتا ہے. نہ اسلامک ہے نہ کچھ ہے نہ کمیونسٹ ہیں کچھ بھی نہیں ہے. ان کا دین دھرم جو پیسہ اور قوم کو لوٹنا ہے. جی سر سوال میرا یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا جیسے نام بگاڑتے ہیں کچھ جیسے فاطمہ سے فاتی کہہ دیتے ہیں زین سے زینی کہہ دیتے ہیں اس میں کچھ جب کریکٹر پہ انسان کے یا کسی پرسنالٹی پہ ایفیکٹ پڑتا ہے؟ جی ہاں نام کو یہ ایک بڑا رواج ہے ہمارے یہاں کہ نام کو بگاڑ کے شارٹ کر لیتے ہیں وہ اچھا ہے. یہ کبھی نہیں کرنی. ایک تو پہلی بات تو ایک آدمی اچھا بھلا آدمی اچھی بھلی شخصیت کا آدمی اس کا نام بگاڑی کچھ اور اس کی شخصیت پہ اس کا نیگیٹو اثر پڑتا ہے. ایک اس کے ساتھ ساتھ اور نصیحت بھی ماموں جی یہ کرنی ضروری ہے دوستوں سے کہ بڑے تم تراک سے یہ رحمان کہہ دیتے ہیں اور رحمان بات سنو اور قدوس بات سنو اور رؤوف بات سنو. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کے نام ہے. اور دوسرا یہ کہ رحمان کہنے کی بجائے جب آپ اسے عبد الرحمان کہیں گے تو اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. وہ اپنے آہنگ میں واپس آ جاتا ہے, پورے حسن میں آ جاتا ہے. اس لیے خاص طور پر وہ اسماء گرامی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کی نسبت ہے ان میں عبد کا لفظ جو ہے نا کہ رحمان کا بندہ عبد الرحمان وہ ضرور کہا کریں. اچھا ہمارے سیاستدانوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ مختلف نام ہیں وہ اپنے نام کا بالکل اپوزٹ ہیں بے شمار لوگ. ذرا اس بارے میں کوئی روشنی ڈالیے. جی ہاں یہ تو یہ ناموں کی وجہ سے نہیں ہے, یہ جو ان کے کرتوت کی وجہ سے ہے. ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں کہ لیکن سوال یہ ہے کہ میں تو جو مجھے تو میں نے تو اس پاکستان کو بنتا دیکھا ہے, پھر اس میں یہاں ساری سیاستدانوں کو آتے دیکھا ڈرتے دیکھا, لیکن یہ کریکٹر لیس ہیں ساری. کسی کوئی کریکٹر نہیں ہے, نہ اسلامک ہے نہ کچھ ہے نہ کمیونسٹ ہیں کچھ بھی نہیں ہے. ان کا دین دھرم جو پیسہ اور قوم کو لوٹنا ہے. جس طرح کی قوم ہے اس طرح کی آپ کے قائدین. مطلب میں پوچھتا ہوں نواز شریف جی ان کا جب چاہیے نام اور شخصیت اب جاتا ہے کسی کے ساتھ نہیں, یہ نہیں ان کا. یہ دیکھو بات سنو, جو سیاستدان ہے ہر آدمی ہمام میں ننگا ہے. کے بعد اس کے لیے انہوں نے نمبر 2 کام شروع کر دیا. کوئی لوٹ رہا ہے, کوئی رشوت لے رہا ہے, ان کا کوئی حکومت تو ہے نہیں کوئی. اس کی بے توکلی کا شکار یہ قوم ہے. جب تک بے توکلی رہے گی ہمارے حالات ایسے کبھی ٹھیک نہیں ہوں. تو ان کی اس بات میں نواز شریف کہاں تھا؟ دیکھیں جی نواز شریف ایک شریف آدمی ہے, ان کے نام کے ساتھ شریف آتا ہے. اور نواز کا جہاں تک تعلق ہے انہوں نے بہت لوگوں کو نوازا ہے. یہ تو اب آپ پرسنل ہو رہے ہیں. اس پرسنل کا کیا تعلق؟ تعلیم بجانے کی کوشش بلکہ میں افراد آپس میں بات کریں, مذاق نہیں کرتے. دیکھیں جی نواز شریف کے بارے میں تو بہت سینئر لوگ اس ملک کے بڑے سینئر صحافی اور ایڈیٹرز یہ کہہ چکے ہیں کہ ناسمجھی میں حکمرانوں سے بہت حماقتیں اور غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں کہ ہماری صحافت میں لفافہ کلچر کو انٹروڈیوس کرنے والے نواز شریف صاحب تھے. جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے تو لفافے, اب وہ شاید وہ مدد کے لیے خدمت کے لیے غریب نادار صحافیوں کو اب لفافے نہیں اب چھاپر رکھے ہوئے تو, لیکن میرا مطلب ہے ایک بری اختراع تو تھی نا. اس حوالے سے نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم نے ایک شعر سنایا تھا. ان دنوں تحریک چل رہی تھی ضیاء الحق کے خلاف, تو ان کا غالباً یہ ان کا اپنا شعر ہے کہ کیسے ناداں ہو جو سرسر کو صبا کہتے ہو, کیسے ناداں ہو جو سرسر کو صبا کہتے ہو, کتنے ظالم ہو کہ ظلمت کو ضیاء کہتے ہو. میں سمجھتا ہوں انتہائی برمحل شعر تھا, اور یہ شیکسپیرین سکول جو ہے اس کو پروو کرتا ہے یہ بات کہ نام خصلت کو فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتے, آپ خواہ کتنا ہی زور لگا لیں. اسی طرح ایک نام ہماری تاریخ کا سکندر مرزا. اب سکندر مرزا نام ان کا وہی سکندر اعظم والا سکندر ہے, لیکن انتہائی قسمہ پرسی میں ان کے, اور جس طرح وہ دنیا سے گئے ہیں لگتا ہے وہ بالکل سکندر بھی دونوں ہاتھ خالی تھے. انتہائی برے حالات میں ہمارے یہ پہلے الیکٹڈ پریزیڈنٹ صاحب جو میجر جنرل سکندر مرزا کے نام سے مشہور ہے ہماری تاریخ میں, ان پر اتنا برا وقت آیا. انہی کے پیٹی بھائیوں نے, ایوب خان نے جب مارشل لاء لگایا تو انہیں ملک بدر کر دیا. انگلینڈ میں وہ انتہائی برے حالات میں کسی ہوٹل پہ نوکری کرتے رہے, اور جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی میت کو پاکستان نہیں لانے دیا گیا, اور انہیں مجبوری کے عالم میں
ایران دفن کیا گیا. بالکل نام تھا سکندر مرزا. سکندر نال اینڈ یہی ہوندا ویسے کوئی بھی سکندر ویکھیا جناب تم ہی لاؤ ویسے نال ہر بندہ خالی ہاتھ جاندا کنے شاپر پھڑے ہوندے نال جان لگے میں یہ لائن نہیں لگاؤں گا, یہ پنجابی ہے. سر سکندر کی مثال بنی کہ خالی ہاتھ سے گیا تھا. جب بھی کوئی بھی بندہ جاتا تھا دونوں خالی ہاتھ ہوتے, کون سا ہاتھ میں شاپر پڑے ہوتے